اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ معزز سامعین، حرمت والے مہینے دے اندر کچھ اللہ تعالیٰ نو منظور ہی اس طرح سی کہ بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام رضوان اجمعین دیاں شہادتاں ہوئیاں۔ ذوالحج دا مہینہ بھی حرمت والے مہینے دے وچوں ہے۔ اس دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ بہت ہی جلد محرم الحرام ساڑھے تے آن والا ہے۔ اس دی پہلی تاریخ نو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے نماز دی حالت وچ صبح دی جماعت کروا رہے سن تے قاتلانہ حملہ ہویا۔ اس حملے دے نتیجے جو اللہ تعالیٰ نو پیارے ہو گئے۔ اسی ہی طرح محرم الحرام دی 10 تاریخ نو جنت دے شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا المناک واقعہ رونما ہویا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جتھے بہت بڑے بہادر سن، بڑے دلیر سن، اوتھے کفر اتے بھی بڑے مضبوط سن۔ کافی دنوں کا یہ سلسلہ شروع سی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے سن، مشرکین مکہ نو دعوت دین دیتی جا رہی سی، مخالفتاں ود رہی سن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مخالفین دے وچوں سن، لیکن اللہ رب العالمین دا کرنا ایسا ہویا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دیتی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمرو بن ہشام، کہ اللہ اسلام نو عزت دے دے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دے اسلام لے آن نال، تے یا عمر بن ہشام نو مسلمان کر دے۔ اللہ تعالیٰ دا کرنا ایسا سی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دین اسلام واسطے چنیا ہویا سی۔ لیکن اس دے نال ایک مسئلہ یہ بھی سمجھن والا ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے الفاظ نے وہ بڑے زبانی نے کہ اللہ اسلام نو عزت دے دے، کہ اسلام دی عزت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج دن کی ساری دی حالت ایسی کہ کسی نے اگر کہہ دیتا ہے کہ عمر تیری وجہ نال اسلام نو عزت ہوئی تے فرمایا کرتے سن جھوٹ بول رہے ہو، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ مینو عزت ملی ہے دین اسلام قبول کرن دے نال، بلکہ مینو عزت ملی ہے دین اسلام قبول کرن دے نال، ورنہ مینو کون پوچھن والا سی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح ہی الخصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عظیم واقعہ لکھا ہے کہ جوانی دے عالم وچ شام ملک چلے گئے تجارت واسطے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تے واپس آ رہے ہیں تے رستے وچ دیر القدس جگہ دا نام سی، اس جگہ تے قافلے نے ٹھہراؤ کیتا، یہ بازار جو کوئی چیز لین واسطے گئے تو اس بازار دے وچ
ایک ملنگ بڑا اچا لما جا تے بڑا عجیب جی خیات ہوندی، بڑے اپنے آپ کو جوانی انہیں پالی ہوئی، انہیں دھونوں پھڑ لیا تو کہنے لگا ادھر نو چل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی آخر جوان سن، کہنے لگے معاملہ کی ہے؟ کہنے لگے اتنے دربار ہے، ان کی قبر تے مٹی پانی ہے، تو ساتھی بھی بازار دے بھی کٹھے، کہنے لگے جنہوں یہ ملنگ کہہ دے انہوں جانا ہی پیندا ہے، تو لہذا تینوں جانا ہی پائے گا، نال چٹر پے کئی تے تامجا پھڑ لیا۔ جدو ویکھیا کوئی چان پن مرتھی ہوئی، آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی آخر قریش قبیلے دے بہت بڑے سردار سن، اپنے آپ کو کہاندے سن، بڑی اللہ نے جوانی دیتی، بڑی جرت دیتی، وہی کئی کمائی جناب تے ملنگ دے سیر والی دیتی تھی، آپ پہ جاندے۔ آواز لگی کہ ملنگ جہاں نا وہ قتل ہو گیا جناب فلانے دربار دا، تے سارے شہر دے دروازے بند ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بیچارے دوڑ بھی نہ لاون، بھی پتہ نہ لگ جائے کسی نو، تیز قدم بھی اٹھا کے نکلنے کی بھی کوشش کر رہے سن، آخر ایک بند گلی جا کے پھنس گئے۔ گھبرایا ہوئے انسان، گرمی دا موسم ہوئے تے پیاس بھی بڑی لگتی، دروازہ کھٹکھٹا دیتا، ایک آدمی نکلیا، انہوں کہا بھی میں نے پانی پلا، تے وہ بڑے غور نال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ویکھن لگ پے، بڑے غور نال تھلوں لے کے اتھاں تک۔ حضرت عمر رضی اللہ سمجھتے ہیں کہ میرے دل میں خیال یہ آیا کہ شاید اسے آندا پہ بندہ وہی ہو جنہیں ملنگ مارے، یہ تو بندہ وہی ہے۔ خیر بڑے ادب نال بڑے احترام نے کہتے حضرت اندر تشریف لے آؤ، اندر لے گئے، بٹھا دیتا، پانی تانی پہ آیا، تو کہنے لگے جناب ایک ویلا آئے گا کہ تسی اس شہر دے اوتے حاکم بنو گے، تو انہوں اللہ نے حکمرانی دینی ہے، اے شہر تواڈے قدماں چ ہونا ہے، انج کرو بھی جدو یہ وقت آئے نا تو او دا میرے ہوتے نا زکوٰۃ معاف کر دیا جی۔ انہیں تو اس ویلے لفظ ٹیکس کا بولے، اے میرے سے معافی کر دیا جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں کیا بھائی تو بھول گیا ہیں، میں وہ بندہ نہیں ہے جڑا تو سمجھی کھڑا ہے، تے تو کو بندہ لب۔ خیر انہیں صندوق دے وچوں نا ایک کتاب کڈی، بڑے غلاف دے وچ ولیٹی ہوئی، کڈ کے کتاب تے پڑھنا شروع کر دیتا، پڑھ کے نا کہنے لگے جناب جے تسی حاکم بنے تو کچھ معاف کرو گے، نہ حاکم بنے تو تمہیں چھٹی۔ میری کتاب ہے بات دسدی بھی کہ تسی حاکم بننا ہے، تو تسی اے شہر اتنے بھی حاکم بننا ہے، تے مینوں لکھ دیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے خواب بھی نہیں سی بات بھی میں اتوں تک بھی پہنچاں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لکھ دیتا، اور اے لکھ دیتا جس ویلے اللہ اکبر، تے چلے گئے، شہر کھل گیا، قاتل دا پتہ کوئی نہ لگیا، چلے گئے، وقت گزرتا گیا۔ آخر ایک ویلا ایسا آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے شہر دے وچ حاکم بن کے گزر ہویا، بیت المقدس طرف جا رہے سن۔ اس ویلے نہ کھلی کچہری لائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس آدمی نے لیا کہ وہ رکا پیش کر دیتا، بڑھاپا آ گیا بیچارے تے، بڈھا ضعیف ہویا لیا کے رکا پیش کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان لگے کہ بھائی میرے بس گل نہیں، یہ اللہ نے حکم مقرر کیتا ہے زکوٰۃ دین دا، تے میرے بس گل نہیں۔ فرمان لگا رکا تہاڈا ہے، کہنے لگا رکا تے میرا ہے، سین تہاڈے نے، سین بھی میرے نے۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزاں ویکھن دے باوجود اس بندے دے منہ اس ویلے لفظ نکلے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نو تیری وجہ نال عزت دیتی ہے، تو اج نخرے کھان ڈے۔ یہ اس ویلے بھی انہاں فرمایا سی کہ لوگو یاد رکھو کہ میری وجہ نال اسلام نو عزت نہیں ملی، بلکہ عمر نو عزت ملی ہے، اسلام لیان دے نال، مسلمان ہون دے نال عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عزت ملی ہے، عمر دی وجہ نال اسلام نو عزت نہیں ملی۔ لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا یہ سی کہ یا اللہ اسلام نو عزت دے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان کر کے، یا عمر بن حشام نو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس دی قسمت وچ دین اسلام لکھیا سی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے نے اپنے گھروں، رات دا ٹائم ہے، تے رات دے ٹائم وچ نہ چلدے چلدے بیت اللہ چ آ گئے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرات نال، اچھی آواز نال، تلاوت نال نماز یا ادائیگی فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماندے نے کہ میں بیت اللہ دے غلاف دے تھلوں دی ہو کے نہ جا کے اگے جا کے بہ کے زندگی وچ پہلی دفعہ غور دے نال، توجہ دے نال اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کلام سنیا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے ہیں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ دی تلاوت اس ویلے فرما رہے سن۔
اور اے لفظ منہ نکلے نے جڑے پہلی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ میرے کناں نال ٹکرائے اور مینوں ہلا کے رکھ دیتا، اور وہ لفظ کی سن خذوہ فغلوہ، اینو پھڑ لو تے اینو جکڑ لو، ثم الجحیم صلوہ، تے اینو یہ زنجیر وچ پرو کے جہنم میں سٹ دیو۔ کیڑا زنجیر؟ ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبا زنجیر لے کے اینو دے پرو کے اینو جہنم میں سٹ دیو۔ اللہ اکبر! یہ سنیا نا جس لیے میں تے ہل گیا کہ کندے بارے کیا جا رہا ہے کہ اینو پھڑ لو تے اینو جکڑ لو تے اینو جناب 70 ہاتھ زنجیر دے وچ پرو کے اینو جہنم میں سٹ دیو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ بندہ اللہ جڑا بہت بڑا ہے اندر ایمان ہی نہیں لیا پیا، ایڈا ظالم شخص ہے کہ اللہ تے ایمان ہی کو نہیں اس بندے دا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی جانتے سن، جس لئے کن دے نال آیات ٹکرائیاں تے بڑے حیران ہوئے کہ یہ میرے واسطے نے کہ جیڑا بھی بندہ اللہ تعالیٰ دا نافرمان ہے انہوں پھڑ کے جہنم میں سٹ دیو، تے یہ ایمان نہیں لیا اللہ دے نال دا گناہ ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، ان دے جسم وچ اور ان دی طبیعت وچ سختی ہی سختی ہے، کدے مسکین نو کھانا کھلان میں رغبت ہی نہیں ہوئی، کدے دے دل خیال ہی نہ کسی مسکین نو کھانا بھی کھلانا ہے۔ اللہ اکبر! ولیس لہ الیوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، ایک ویلا ایسا آئے گا کہ جہنم دے سٹیا جائے گا اور اس دا کھانا غسلین ہوئے گا، تھوڑ دا درخت ہوئے گا، اے گنہگار لوگ کھان گے۔ ولا اقسم بما تبصرون، قسم ہے مینوں جیڑی چیز تسی دیکھ رہے ہو، اور اس چیز دی بھی قسم ہے جیڑی تسی دیکھتے نہیں۔ انہ لقول رسول کریم، یہ بات کسی عام شخص دی نہیں جے، یہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول جڑا بڑی عزتاں والا ہے اس سے منہ نکلی ہوئی بات ہے۔ وما هو بقول شاعر قلیل ما تؤمنون۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جدوں اینی آیت پڑھی گئی نا کہ ایک رسول دا قول ہے، تو میرے ذہنی خیال آیا کہ رسول دا نہیں ہو سکتا، یہ کسی شاعر دا کلام ہو سکتا ہے۔ تو اللہ دے رسول سے میں اگلی آیت پڑھ دی، وما هو بشاعر، وہ یہ شاعر نہیں کہ تو سوچ رہے ہیں بھی یہ شاعر ہے، یہ شاعر نہیں۔ بہت گھٹ لوگ ایمان لیان والے نے۔ ولا بقول کاہن، میرے ذہنی خیال آیا کسی کاہن دا قول ہوئے گا، کسی پاندے دا قول ہوئے گا، تو اللہ دے رسول سے میں اگلی آیت پڑھ دی، کاہن دا بھی قول نہیں جے۔ بہت گھٹ لوگ نے جنہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کلام اللہ رب العالمین سارے جہانہ دے جڑا رب ہے اس کی طرف نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر! جے تسی اللہ تعالیٰ دے قول نہ منیا تو اللہ پھر سچے پاس تانوں پھڑ کے تے تہانوں ہلاک تے برباد کر دے گا۔ یہ آیات پڑھیاں تے ہل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات ختم ہوئی، نکلے تے اپنے گھراں نوں سوچدے جاندے یار کیسا عجیب کلام ہے کہ میں دل وچ گل سوچدا سا جناب تے میری گل دا جواب ہوندا سی، میں پھر سوچدا سا پھر گل دا جواب ہوندا سی۔ واقعی ایڈا لمے زنجیر دے وچ پرو کے جہنم میں سٹیا جائے گا، تو پھر کلام ایسا پیارا ہے کہ اس دا کلام کسی شاعر دا تے ہے ہی نہیں، نہ کسی کاہن دا ہے۔ اللہ اور سوچدے جا رہے ہیں، لیکن تعصب جڑا تعصب یہ بہت بڑی بری بلا ہوندا جی۔ حقیقت سامنے آ جاندی ہے، واضح بات ہو جاندی ہے، لیکن چونکہ ہمارا مسلک یوں کہہ رہا ہے، چونکہ ہمارے بڑوں نے یوں کہا ہے، وہ نہیں چھوڑتے اپنی بات کو۔ یہ ہوئی حال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا، نہیں چھڑ رہے زیدہ تک بھی۔ صبح ہوئی لوگاں دے حبار نال جناب تلوار پھڑ لی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرنے واسطے ٹر پے۔ راج واہ ویلا بھی کرتے جندن، دلیری تے بہادری دی وجہ نال زبان چ لفظ نکل آئے، بس یا میں رہاں یا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہن گے۔ ہر نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی رستے ملے، عمر کدھر دا ارادہ ہے؟ کہنے لگا پیچھے ہو جا، میں چلے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرنے واسطے۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا تیرے پتہ نہیں ہے ساڑھے پیو دے دین تو چھڑ کے بکھرا ہی دین شروع کر لیا نے۔ اللہ اکبر! نعیم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عمر کنہ مارے گا؟ بنو ہاشم نو مارے گا، بنو عدی نو مارے گا، کہڑے قبیلے نو مارے گا؟ یہ سارے مسلمان۔ کہنے لگے معلوم ہے تو بھی مسلمان ہے؟ کہنے لگا مینوں کی پوچھنا پیا، تیری مشیرہ مسلمان ہے، جا کے آدھی بہن نو تو پوچھ پہلے، تیرا بہنوں ہی مسلمان ہے۔ اچھا چنگا پھر میں ادھر نو جانا پہلے۔ اللہ تعالی نے رخ موڑیا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ گھر وچ قرآن پاک دی تعلیم دے رہے سن۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ دے گھر وچ اور بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھ رہی ہیں قرآن پاک، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ پڑھا رہے ہیں۔
دروازے تے دستک ہوئی تے جلدی دے نال چھپا دیتا گیا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تشریف لے آئے، کی پڑھتے پے ہو بھائی؟ کچھ نہیں پڑھتے پیسے، گلاں کرتے پیسے۔ اچھا سنیا تسی بے دین ہو گئے ہو؟ کہنے لگے بے دین نہیں ہوئے۔ زید رضی اللہ فرمانے لگے کہ بے دین نہیں ہوئے بلکہ دین تے آ گئے ہیں، تیرا دین اپنا ہے، ساڈا دین اپنا ہے۔ بڑا غصہ آیا، جلدی نال تلوار لے کے مارن لگے تو ہر بہن اگے آ گئی، بہن دے سر وچ دستی لگی تلوار دی تے سر زخمی ہو گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بہن کہنے لگی تو میرے خامد نو اس واسطے مارن لگا کہ دین انہیں قبول کر لے، تیرا اپنا دین ساڈا اپنا دین؟ ایسی جرت نال بات کی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے دلیری بہادری اپنی تھان تے سی لیکن ٹیر ہو گئے، کہنے لگے کہ اے بہن میری کو بول دی کوئی نہیں سی، جرت اندر کس طرح آ گئی؟ اور وہ رات والا واقعہ بھی ذہن دے وچ سی۔ کہنے لگے اچھا مینوں سناؤ تسی کی پڑھتے ہو، مینوں بھی سناؤ۔ کہنے لگے ایویں نہیں، پہلے غسل کر، پاک صاف ہو، پھر سناواں گے۔ پاک صاف ہوئے، غسل کر لیا تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ میں نکل آئے۔ کہنے لگے عمر تیرے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ عمر بن خطاب نو مسلمان کر دے یا ابو جہل نو مسلمان کر دے۔ اللہ نے تیرے حق وچ دعا قبول کر لئیے تے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے تیرے واسطے دین دی راہ کھول دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن پاک دی تلاوت کی تھی، کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے۔ 3 دن پہلے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کیتا ہے، 3 دن پہلے۔ انہاں دے اسلام دا صرف 3 دنوں دا فرق ہے۔ دار ارقم دے وچ تشریف فرمانے آئے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نال ہمشیرہ نال بہنوئی۔ اللہ اکبر۔ آئے جس ویلے دروازے دستک دیتی، دروازہ باندھے ویکھیا تو دسیا صحابہ نے جا کے اللہ رسول سے عمر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ فرمایا گھبران دی کیڑی گل ہے، جے دا مسلمان ہو کے آیا تے مطیع ہو کے آیا تے ٹھیک ہے، ورنہ میرے کول تلوار ہیگی ہے، آن دو انہوں اندر۔ آئے اندر۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی دے نال اٹھے تے اپنی پنجابی زبان وچ کہہ رہے ہو گلمے تو پھڑ لیا۔ اور دوسری روایت ہے کہ تلوار اس طرح حمل کی تھی، تلوار دی پٹی تو پھڑ کے نبی پاس میں ہلایا۔ عمر کی خیال ہے؟ کہنے لگے اللہ رسول میں مطیع تو فرما بردار ہو کے آیا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھایا اور مسلمانوں نے اس موقع تے نعرہ تکبیر بلند فرمایا، اور اے نعرہ پورے مکے والے سنیا کہ جڑے بڑیاں بغلاں بجا رہے سن، بڑے خوش ہو رہے سن کہ اج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر گئے نے تے صحیح سلامت واپس نہیں آن گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہون گے یا عمر شہید ہوئے گا، ایک بندہ تو مرنا ہی مرنا ہے۔ لیکن جسے نعرہ سنیا تو مشرکین مکہ سارے حیران کہ کی بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام قبول کیتا اور کہنے لگے کہ ہن میں آپ دے اسلام دا اظہار لوگوں دے سامنے جا کے کرنا ہے۔ سب تو بڑی عظیم بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وچ سب تو وڈی بات یہ سی کہ جیڑا بھی دین قبول کر لیندا سی اون دے خود بخود یہ چیز راسخ ہو جاندی سی کہ جویں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تبلیغ نال یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی تبلیغ نال اسی مسلمان ہویا، ایویں اسی بھی اگے جا کے تبلیغ کرنی ہے۔ آپ دے دین دی حد تک بند رہ جانا ایک قدر اسلام نے تصور نہیں دیتا۔ ہر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیتا، کنہیں انہوں نے کیا جا کے تبلیغ کرو، لیکن انہوں نے دماغ نے کم کیتا کہ جیڑا کم اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے پہ نو اسیو کرنا ہے۔ ہر عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہن دین اسلام تے قبول کر لے، اے لوگ جویں تبلیغ کرتے مینوں بھی کرنی چاہیے۔ اور سب تو پہلے ابو جہل دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تے دروازہ کھولا، کہ مرحبا مرحبا، کیویں آنا ہویا جی؟ کہنے لگے کہ سن میں آج تو مسلمان ہو گیا، میں کلمہ پڑھ کے جناب محمد رسول اللہ غلام ہو گیا۔ کہنے لگا اچھا تم ہی بد وقت تیرے وڈے بھی تے تیرا دین بھی، نعوذ باللہ اس طرح کے کلمات کہہ کے چھیتی نے دروازہ بند کیا تو اندر جا کے بہ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بڑے دلیر تے بہادر سن، لیکن آخر ایک ویلا یہ بھی آیا کہ جدو یہ اعلان اسلام کر رہے سن، لوگوں میں اسلام دا اعلان کر رہے سن، لوگ ایک باری کٹھے ہو کے آ گئے، کٹھے ہو کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پکڑیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیتا۔ یہ نہ سمجھو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوانی بڑی سی، دلیر بڑے سن، یہ اپنی تھان ایک خاصیت موجود سی، لیکن اس کے باوجود مارا اسلام واسطے انہوں پئیاں نے، انہوں نے بھی مارا کھا دیا، اور مارا کھا کے اس کا سردار ایک آیا، آس بن وائل آیا، کہتے چھڑ دو چھڑ دو چھڑ دو، عمر کو چھڑ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھڑا کے کہنے لگے انہوں کچھ نہ کہو،
انہوں اپنا کرن دو جڑا کم کردے نے، اور دن رات پھر تبلیغ دے وچ انہاں اپنا وقت صرف کیتا۔ تلوار لے کے ایک ویلا ایسا بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے عرض کرتا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز اتنے پڑھتے ہو دار ارقم وچ، چلو ذرا بیت اللہ دے وچ۔ اے جماعت نکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نال ساتھی نے، ایک پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے نے، ایک پاس امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو جا رہے نے بیت اللہ دی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروانے کافر ویندے رہ گئے۔ اللہ رب العالمین نے واقعہ ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نے کہ جدوں دے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے، اسلام عزت وچ ہو گیا، مسلمانوں کو راحت ملی، مسلمانوں کو عروج ملیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا اسلام لے آنا فتح دا باعث سی، اور آپ دا ہجرت کرنا دین اسلام دی بہت بڑی مدد سی۔ اللہ رب العالمین جتھے ساتھی لیٹے نے اپنے کروڑا رحمت نازل فرمائے، چونکہ یکم محرم نو انہاں دی عظیم شہادت ہوئی، انشاءاللہ آئندہ اللہ نے موقع دیتا تے انہاں دی شہادت دے بارے کو دسیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نالے کی اعلان سماعت فرماؤ کہ ہفتے والے دن نہ اتوار والے دن عصر تو لے کے مغرب تک جڑا ساڈا تبلیغی سلسلہ چلدا سی وہ انشاءاللہ اسی پھر شروع کرن لگے ہاں۔ اس دفعہ انشاءاللہ العزیز اتوار والے دن نماز عصر تو لے کے مغرب تک یہ پروگرام شہزادہ گرین سٹی دے وچ ہوئے گا، مسجد قباء دے وچ۔ اللہ تعالیٰ سانو پہنچن دی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام دا کام کرونا دی وجہ نال رکیا رہا، انشاءاللہ العزیز دوبارہ پھر شروع کرن لگے ہیں۔ سارے ساتھیاں کے پہنچن دی اتھے اپیل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔